أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. تو یہ سورہ سبا جو کہ مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیات ہیں، اور اس میں شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اور دوسرے حصے میں حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر کی سچی داستان ہے کہ شکر گزار بندے تھے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ قوم سبا کہ ناشکری تھی، قوم نے شکر ادا نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر دلائل توحید و رسالت ہیں، اور 5ویں حصے میں پھر اسباب شرک اور انکار آخرت، 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اعتراضات کا جائزہ ہے، اور آخر میں پھر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور قیامت کا خوف دلایا گیا ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی، اور وہ بڑی حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو یہ اللہ کا وہ تعارف اور تعریف، اور اسی کی صفات میں یہ فرمایا کہ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ بے حد مہربان، بڑا معاف کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. تو یہی تو صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے بہت بڑے ہمارے دکھوں کا مداوع بن جاتی ہے، اور یہی وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں لیلۃ القدر میں کہا گیا ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ کی یہی جو صفت ہے اس میں صفت عفو درگزر. تو وہی قرآن میں بھی بار بار آئی ہے کہ وہ ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی معاف کر دیں دوسروں کو، اور اللہ بھی پھر ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے. اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم جو غیب کی باتیں جانتا ہے وہ یقیناً تم پر آ کر رہے گی، اور اس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی. ہر چیز اور ہر بات ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کا علم جو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، اس میں کوئی بھی پوری کائنات میں زمین و آسمان میں کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ ذرہ برابر ہو، ذرے سے کم ہو، ذرے سے بڑی ہو، ہر چیز اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے اس لوح محفوظ میں، اس روشن کتاب میں. اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ رب العالمین لوگوں کو اچھا بدلہ دے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یہی لوگ آخرت میں اپنے رب کی مغفرت اور بہترین روزی سے نوازے جائیں گے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ کہاں ہے قیامت آتی کی، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ عذاب چاہ رہے ہیں. یہی ان کی بدبختی ہے، ہدایت مانگنے کے بجائے عذاب مانگ رہے ہیں. تو کوئی عقل مند شخص یہ کہہ سکتا ہے؟ تو کفار مکہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں وہ عذاب نازل کرو، لاؤ عذاب کہاں ہے، لاؤ عذاب کہاں، یہ سب کچھ یہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، قیامت آئے گی. تو قیامت کا مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ فرما دیا، اس لیے کہ لوگوں کو اچھا بدلہ دینے کے لیے. یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ اس لیے قیامت برپا کرے گا کہ ایمان اور عمل صالح جو کریں گے ان کو مغفرت ملے گی اور بہترین روزی ملے گی. یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تم چاہتے ہو کہ عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے نہیں قیامت قائم کی. عذاب تو ملے گا ہی جو ان کو ملے گا، لیکن اصل مقصد اللہ کا وہ یہ ہے کہ تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف الزام میں کوشش کرتے رہے کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ اور جو لوگ اہل علم ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اور اس اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بڑا زبردست بڑی تعریفوں والا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف
اور اس نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ اہل کفر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تم کو بتائے گا کہ جب تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو ایک نئی زندگی ملے گی؟ کیا وہ اللہ پر افتراء پردازی کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس دن عذاب میں ہوں گے اور آج شدید گمراہی میں پڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح پھپتیاں کس رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں کہ آؤ تمہیں بتائیں ایک بندہ جو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تمہارا جسم ختم ہو جائے گا تو تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ یہ شخص پاگل ہے، یہ شخص اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسی کا جواب دیا گیا کہ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس دن عذاب میں ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا۔ یہ ان کی بات غلط ہے کہ مر سڑ کے کچھ بھی نہیں رہے گا تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو ان کی خام خیالی ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ اور آج جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب دیکھ لیں گے کہ اللہ کی طرف سے کس طرح وہ قیامت برپا ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ کیا وہ لوگ اپنے آگے اور اپنے پیچھے پھیلے ہوئے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ بے شک اس بات کی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان پر آسمان سے ٹکڑے بھی گر سکتے ہیں، زمین میں دھنسایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تمہارے کہنے سے تو نہیں آئے گا کہ تم کہتے ہو عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تو یہ تو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اب اس کے بعد پھر یہاں سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کی احسانات تھے، اللہ کی طرف سے ان کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کا شکر ادا کرنے کا اصل یہاں طریقہ بتایا ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنے فضل خاص سے نوازا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی زرہیں بنائیں، ان کے حلقے ٹھیک اندازے کے مطابق بنائیے، اور آل داؤد سے کہا تھا تم لوگ نیک عمل کرو، بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چیزیں دی وہ بیان کر دی جو فضل خاص ہے اللہ کا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی سب جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ہی وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھیں اور پرندوں سے بھی آوازیں آتی تھیں۔ اور دوسری بات کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی نرم ہو جاتا تھا، جیسے کہ کوئی بہت ہی نرم کی ربڑ کی چیز ہے، اور وہ جس طرح چاہے اس کو بنا لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کی خاص ان کے لیے یہ سہولت تھی، اور اسی لیے فرمایا کہ اے آل داؤد نیک عمل کرو۔ تو یہی ہے، شکر اسی طرح ہوتا ہے کہ اس عمل کا حق ادا کیا جائے اور نیکی کی طرف آیا جائے۔ اور مزید فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت اور شام کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا کہ ان کو ہوائی جہاز پہلے دے چکے تھے، رائٹ برادران تو بعد میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جہاز، ہوائی جہاز وہ دے دیا تھا پہلے، جو وہ اڑایا کرتے تھے۔ 1 ماہ کی مسافت کی جو ہے وہ صبح صبح نکل جاتے، 1 ماہ کی مسافت شام میں جو تھی وہ ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہوا میں آئیں گے تو وہ 1 ماہ کی مسافت چند گھنٹوں میں ہو جائے گی یا چند منٹوں میں ہو جائے گی۔ وہ تو ہمارے جو جہاز ہیں سپر سونک بھی ہوں چاہے بوئنگ بھی ہو، لیکن اللہ کا بنایا ہوا جو جہاز ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ تو اور تیز ہوتے تھے وہ تو چند منٹوں میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ مکہ سے بیت المقدس پہنچا دیا 1 ہی رات میں، اور 1 ہی رات میں پھر آسمانوں کی سیر کرا دی، تو پھر اس سے بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو بھی دی۔ تو اسی لیے کہ ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اسی ہوا کے دوش پہ جاتے تھے اور کتنی جلدی آتے اور چلے جاتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو اتنی لمبی لمبی مسافتیں تھیں وہ کتنی جلدی طے کر لیتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، ہم نے بعض جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے آگے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے مزید تانبے کا چشمہ، جن ان کے تابع، اور پھر وہ جو حکم دیتے سب ان کے حکم پورے کرتے۔ وہ جن ان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق اونچی عمارتیں
مجسمے، بڑے بڑے حوض کے مانند لگن، ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ہم نے کہا اے آل داؤد تم لوگ شکر کے طور پر نیک عمل کرتے رہو، میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں بنا دیا کہ بلند و بالا محلات تھے، منازل تھے جو جن تعمیر کرتے تھے، مجسمے تھے، حوض کے مشابہ کھانے کے برتن، بڑے بڑے کھانے کے برتن۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دیگیں ہماری نہیں، جو جس میں ہزاروں بندے کھانا کھا سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے حوض کے مانند، اور تانبے اور پتھر کی بڑی بڑی دیگیں جس کو اٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ چیزیں تھیں جو ہر وقت چولہوں پہ رکھی رہتی تھی، نیچے آگ جلتی رہتی تھی، کھانا پکتا رہتا تھا۔ تو وہ سب جنوں کے کام تھے، انسان تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب آج کل کے لوگ جو ہیں کہتے ہیں دیکھو مجسمے بنائے ہیں، تو مجسمے تو جائز ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے جن بنا کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ہم سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں ہیں، اگر ان کی شریعت میں تھا تو ہوگا، ہماری شریعت میں تو نہیں ہے نا۔ اس کو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ آپ کی شریعت میں حرام ہے تو حرام ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جی دیکھو جی سلیمان علیہ السلام نے تو مجسمے بنا کے سجا رکھے ہوئے تھے، ہم کی کیوں نہ کر لیں؟ تو بھائی تم سلیمانی ہو کیا؟ تم چاہے داؤدی ہو یا سلیمانی ٹوپی پہنو، تم تو ان کی شریعت کے پابند نہیں ہو، تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس کے بعد جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بنا کر دکھایا کہ پس جب ہم ان کی موت کا حکم دے دیا تو ان کی موت کی خبر جنوں کو زمین کے کیڑوں کے سوا کسی نے نہیں دی، جو ان کی لاٹھی کھاتے رہے تھے۔ جب وہ گر پڑے تب جنوں کو یقین ہو گیا، اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جبکہ وہ ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے جن، تو وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی لاٹھی لے کر، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے جن کہ حضرت سلیمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام۔ تو لہذا کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، سب بڑے آرام سے کام کر رہے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح ڈنڈے کے یار تھے، جیسے ہم لوگ ہیں، سپاہی کھڑا ہو تو ٹھیک ہے فوراً وہیں رک جائیں گے، اگر دیکھا سپاہی نہیں ہے، ٹریفک پولیس نہیں ہے تو دوڑا دو۔ تو یہی جنوں کا معاملہ تھا، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، تو لہذا کام کرتے رہے، حالانکہ ان کو موت آ چکی تھی، وہ مر چکے تھے۔ اور یہاں تک کہ دیمک نے بتایا ان کو کہ وہ اب زندہ نہیں رہے۔ جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پہ پہنچ گئی کہ ان کا بوجھ نہیں سنبھال سکی تو وہ گر پڑے، تب انہیں پتا چلا اوہو سلیمان علیہ السلام تو رخصت ہو چکے ہیں، ہم یہ کام مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، دیکھ دیکھ کے ڈر کے بیچارے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ غیب کا علم جنوں کو بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے یہ کاہن، نجومی اور یہ اس قسم کے سارے جو لال بجکڑ جو ان جنوں کو قبضہ کر کے جی غیب کا علم بتائیں گے آپ کو، کہ بتائیں گے کہ جی آپ کا ستارہ کس گردش میں ہے اور آپ کی شادی کہاں ہوگی، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں۔ تو یہ سب بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی تمہاری۔ جنوں کو جب نہیں دیا گیا تو اس انسان کو کیسے دے دیا گیا؟ علم غیب صرف اللہ کے پاس، علام الغیوب صرف اللہ ہے، کوئی مخلوق علام الغیوب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو قرآن کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جن بھی بیچارے پھنسے رہے، اور بعد میں پتا چلا ان کو کہ سلیمان علیہ السلام تو کب کے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ آتا ہے قوم سبا کا، جن کے نام پر یہ سورت ہے۔ تو سبا کی جو تھی یہ معرب کا علاقہ ہے، صنعاء آج کل کا یمن کا علاقہ، جنوبی جزیرہ عرب۔ تو وہاں سے صنعاء سے یہ کچھ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، 3 رات کا فاصلہ کہہ لیجیے، آج کل کے زمانے میں یہی ہوگا 100-200 کلومیٹر۔ تو وہاں پہ معرب کا علاقہ ہے، تو وہاں پر ان کے باغات تھے، ان کے باغات اتنے گھنے، اتنے پھلدار کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پہ ٹوکری لگا کے گزرے صرف، تو جب تک کہ وہ باہر نکلے گا اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر چکی ہوگی۔ اتنے پھلدار درخت اور اتنے لٹکے ہوئے تھے کہ توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ پھل خود بخود اس کی ٹوکری میں گرتے چلے جائیں گے، اور جب وہ نکلے گا تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے یہاں پر، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ،
یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں ایک نشانی تھی، یعنی دائیں اور بائیں دو باغ تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا احسان، پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنی پاکیزگی اللہ نے دی ہے تمہیں، اتنا بڑا باغ دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان بدبختوں نے، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا، تو ہم نے ان پر ایک سخت امنگتا ہوا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے دونوں باغ بدمزہ پھل، جھاؤ اور کچھ بیری والے دو باغوں میں بدل دیے، سب کچھ برباد ہو۔ سارا وہ باغ جس میں پھل بھرے ہوئے تھے، لدے ہوئے تھے، سب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی حلے میں سارا پانی جو سیلاب آیا اور اس کو بہا کر لے گیا، سائے وہاں پہ سوائے ریت کے اور جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں رہا، سب کچھ ختم۔ کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا احسان، جو شکر ادا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ کہ میں نے اتنا کچھ دیا تجھے، تو شکر بھی نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ہم پہلے سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ یہی دیکھ لیجیے، وہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو لہذا ان کی ساری یہ باغات، بستیاں، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں رہا۔ اور ہم نے ایک اور نعمت یہ بھی دیکھ لیجیے، اور ہم نے ان کے درمیان، ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی، کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھی، جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو ایک خاص اندازے کے مطابق بنایا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان رات دن میں امن و امان کے ساتھ چلتے رہو۔ تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے، انہیں اپنے آپ پر ظلم کیا، تو ہم نے بھی انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے لیے صبر کرنے والا اور اس کا شکر گزار ہے۔ تو یہ دوسرا وہ تھا کہ اللہ کی نعمت کہ وہ وہاں سے چلتے تھے اپنی بستیوں سے، اور ملک کے شام تک راستے میں بستیاں آتی چلی جاتی تھیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی آ گئی، گاؤں آ گیا، شہر آ گیا، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں آ گئیں، جو چیز ضرورت ہو وہ مل گئی۔ اب آپ جیسے یہاں سے پنڈی سے جائیں جی ٹی روڈ سے، تو آپ کو کتنے چھوٹے چھوٹے علاقے ملیں گے، آپ کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ کو کھاریاں ہیں، کہ اس کے بعد پھر کہیں گجرات ہے، وزیر آباد ہے، تمام جو ہے قریب قریب ملتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے بھی زیادہ قریب کے اللہ نے ان کو دیے تھے۔ اس وقت تو یہ سواریاں بھی نہیں تھی، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر سوار کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی بھی تھی چیزوں کی، کہ ایک چیز ختم ہو گئی، چلو یہ بستی آ گئی، لے لو یہاں سے، پھر آگے چلیں دوسری جگہ سے لے لیں گے۔ تو یہ اللہ کی نعمت تھی ان کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نہیں اے اللہ ہماری بستیاں دور کر دے، باعد بین اسفارنا، کہ ہمیں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، وہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہمارے اس میں کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میں نے تو تمہیں نعمت دی اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے جاؤ پھر۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، کہ ہم نے ان کو بالکل قصے کہانیاں بنا دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، قصے رہ گئے کہ ہاں ایک قوم تھی، اور دوسرا کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو دونوں واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو قوم بھی میری نعمتوں کا کفر کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، تو میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ من حیث القوم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ انفرادی طور پہ تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ توبہ کر لیتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی قوم ایسی ناشکری کرتی ہے جیسے ہماری قوم ہے، یہ بھی کتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، کتنی زرخیز زمین دی، پانی کے دریا دیے، محنتی جفاکش قوم دی، اتنی ساری زراعت دی، یہی پنجاب جو پورے ہندوستان کو کھلاتا ہے، آج ایک اتنے چھوٹے سے پاکستان کو نہیں کھلا سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی عذاب اللہ کا، یہی ناشکری ہے کہ جب ہم نے ناشکری کی اللہ نے سب کچھ چھین لیا۔ پانی کی مصیبت، بجلی کی مصیبت، مہنگائی کی مصیبت، طرح طرح کی چیزیں، یہ سب اسی لیے
کہ ہم لوگ ناشکرے ہیں، ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ اور دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا۔ لیکن جب ہم ناشکری کریں گے تو یہی ہوگا جو دیکھ رہے ہیں آپ قوم سبا کے ساتھ اللہ نے کیا کہ ان کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں پھر جو فرمایا گیا، اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ پایا، پس مومنوں کی ایک جماعت کے سوا تمام اس کی پیروی کرنے لگے، یعنی شیطان کے پیچھے چل پڑے، اور اسے ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تھا اس کے ہاتھ میں سوائے وسوسے کے؟ لیکن سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن ہم نے ہی جاننا چاہا کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون کس نے کیا کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی۔ اور اے میرے نبی، آپ مشرکوں سے کہیے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو، انہیں پکارو تو صحیح، وہ تو آسمان اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز کے مالک بھی نہیں ہے، نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ تو یہ ان مشرکین اور ان کے شرکاء کے حوالے سے فرما دیا گیا، اور نہ اس کے نزدیک سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ سفارش کی اجازت دے گا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو اوپر والے فرشتے کہتے ہیں کہ حق کہا، اور وہ اونچی شان والا، بڑی کبریائی والا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو فرشتے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے، اور پھر جب وہ آتی ہے، آواز پہنچ جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا؟ تو کہا کہ اللہ نے حق کہا، جو بات کہی ہے سچ ہے، صحیح ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح وہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اے میرے نبی، آپ پوچھئے کہ آسمانوں یا زمین میں تمہیں روزی کون پہنچاتا ہے؟ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم راہ راست پر ہیں، یا تم، یا ہم میں سے ایک کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو بات ہے، اگر تم ہمیں کہتے ہو تو ہم گمراہ ہیں، اگر تمہیں کہتے ہیں تو تم گمراہ ہو، کوئی ایک تو ہوگا نا۔ تم ہمیں کہہ رہے ہو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، تو ایک ہدایت پر ہے، ایک گمراہ ہے۔ یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے پھر کہ کون گمراہ ہے، کون ہدایت پر ہے، یہ سمجھو پھر اس کو۔ اور اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی رسول سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت کے لوگوں نے یہ کیا کیا، یہ کیا، فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھے گا اور اس کا حساب کتاب کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ روز قیامت ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا عظیم فیصلہ کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے اصل عقیدہ کہ اللہ ہمیں جمع کرے گا اور پھر سارے فیصلے وہ کرے گا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، آپ کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ معبود جنہیں تم نے اس کا شریک بنا رکھا تھا، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اللہ ہے جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوشخبری کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام لوگوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بشیرن و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی کئی جگہ اس میں فرمایا گیا، اور حدیث میں بھی آیا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، میں پورے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، تمام انسانیت کے لیے۔ اور اسی لیے آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ میں کالے اور گورے سب کے لیے رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لہذا یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ سب کے لیے خوشخبری لائے ہیں، اور خوشخبری اس صورت میں کہ اگر وہ جنت کو قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں، تو جنت ان کو مل جائے گی، اور نذیر اس کے لیے جو نہیں سنتا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے یہ اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا بتاؤ، انہیں قیامت کی بڑی جلدی لگی ہوئی تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے،
اس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکو گے اور نہ آگے، ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے نہ پیچھے۔ جب وقت مقررہ ہوگا تو اسی وقت وہ قیامت قائم ہو جائے گی، پھر کسی کو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ جیسے کہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ دو بندے جو آپس میں لین دین کر رہے ہیں وہ لین دین نہیں کر سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی جو اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہے وہ گلاس منہ تک لگائے گا نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بتایا کہ اچانک آئے گی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہی فرمایا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، جب آئے گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے آ چکی ہے۔ اور کاش آپ ظالموں کا حال زار اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں ان سے کہیں گے جو متکبر بنے پھرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لائے ہوتے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں بتا دیا، ان لوگوں کے بارے میں، کہ یہ صاف انکار ہے، منکر ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، نہیں قبول کرنے کو تیار، اور نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ تو اب ان کا حشر کیا ہوگا وہ بتا دیا کہ وہاں پر اب دیکھیں گے۔ یہاں تو صاف کہتے نہیں 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 ہم نہیں مانتے، لیکن وہاں پر کیا ہوگا پھر قیامت کے دن، کہ وہاں پہ یہ دونوں گروہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بار بار بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں تو تم بڑے پھلے خواہ بنے پھرتے ہو نا، وہاں تو پتہ چلے گا تمہارا سارا جو ہے نا اگلا پچھلا سب کچھ نکل جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ آپس میں جب باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے، تو جو دنیا میں کمزور سمجھتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، جو بیچارے غریب تھے اور پیچھے بھاگتے تھے اپنے لیڈروں کے، تو وہ ان سے کہیں گے جو متکبر بنے پھرتے تھے، بڑے تھے، لیڈر تھے، بڑے ان کے چودھری بنے پھرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ اب ان کو سمجھ میں آئی، دنیا میں سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ ہمارا لیڈر کون ہے، یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس وقت تو اس کے پیچھے زندہ باد کرتے پھرتے رہے۔ اب وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ تو واقعی جھوٹا شخص تھا، بیکار شخص تھا، اسی لیے کہیں گے تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اگر تو نہ ہوتا تو ہم کب کے ایمان لے آئے ہوتے۔ تو یہ ان کا قول۔ تو متکبر کیا کہیں گے، وہ ان کمزوروں سے کہیں گے کیا ہدایت آ جانے کے بعد اس کی اتباع سے ہم نے تمہیں روکا تھا، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ ہم نے کب کہا تھا کہ تم اسلام مت لاؤ، دین پہ عمل مت کرو، ہم نے کب کہا تھا؟ یہ جو تمہارا اپنا عمل ہے تم بھگتو اس کو، وہی شیطان والا معاملہ۔ اور کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے، یہ جواب دیں گے بلکہ تم ہی لوگ رات دن سازش کرتے تھے، جب ہمیں اللہ کا انکار کرنے اور اس کے بہت سے ہمسر بنانے کا حکم دیتے تھے، اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی پشیمانی چھپاتے پھریں گے۔ تو یہ ہے ان کا جواب کہ ساری سازش، سارا مکر و فریب تمہارا ہے، کہ تم نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم ان بتوں کے لیے سجدہ کریں، ان بتوں کی باتیں مانیں، ان بتوں کی عبادت کریں، تو یہ تو تم نے کیا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے ہم پچھلی سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، دوہرا عذاب دے۔ تو چاہے دوہرا ہو یا تہرا ہو کوئی فائدہ نہیں، کسی کے عذاب جب دیکھ لیں گے جیسے یہاں فرمایا ہے، تو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی پشیمانی چھپاتے پھریں گے، اس لیے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ندامت کے، پشیمانی کے، حسرتوں کے۔ اور ہم کافروں کی گردنوں میں بھاری توق ڈال دیں گے، بھاری توق ان کے گلوں میں ڈال کے اس سے ان کو گھسیٹا جائے گا، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تھے اسی کا انہیں بدلہ چکایا گیا۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے عیش پرستوں نے یہی کہا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ پوری گزشتہ قوموں کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ان کا سب کا معاملہ یہی تھا۔ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو یہ کہتی کہ ہاں ہاں ہم مانیں گے، ہم مانیں گے، نہیں۔ اور خاص طور پہ جو اس کا عیاش طبقہ تھا، امیر طبقہ تھا، پیسے والا، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اور انہیں کہا ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جو مرضی کر لیں گے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے،
جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اسی لیے جواب دے دیا گیا کہ یہ تمہارا غلط گمان ہے، گمان باطل ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تم جو مرضی کر لو. جسے آج کل بھی جو پیسے والا ہے وہ سمجھتا ہے میں جو مرضی کر لوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میرا کوئی مسئلہ رک نہیں سکتا، بندے کو پورا خرید لوں گا میں اور اپنا کام سیدھا کر لوں گا. تو یہی فرمایا کہ یہ پیسے والے، دولت والے یہی سمجھتے رہیں گے، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ قاعدہ قانونی کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ جو فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے. ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں قارون کا واقعہ کہ جس کے پاس کتنا خزانے تھے اور اس سب کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی، اتنی دولت تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اس کے گھر سمیت، اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. تو یہ ہے اللہ کا کام. تو یہ جو اکڑتا ہے اپنے پیسے پہ، اپنی دولت پہ، تو اللہ کے ہاں پھر بہت برا حشر ہوتا ہے اس کا. سب کچھ اللہ تعالیٰ اس سے چھین کے اس کو بالکل ہی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی. یہ ان کا جو معاملہ تھا کہ وہ پیسہ ہے، دولت ہے. فرمایا کہ وہ تو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گی، بلکہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا انہی کو ان کے نیک اعمال کا دوہرا بدلہ ملے گا، اور وہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دے گا ان کو. اور تمہارے یہ مال اولاد یہ کسی کام کے نہیں ہیں، مت سمجھنا کہ تمہارے کام آئیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے خلاف الزام میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز بنا دیں گے، انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا، وہ عذاب کے مستحق ہوں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ ہے اس کا قانون. کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ ایم اے پاس ہے، میٹرک پاس ہے، یا پی ایچ ڈی ہے، یا بہت بڑا سیٹ ہے. نہیں، وہ جس کو اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے. اسی لیے کوئی اس کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حقدار ہوں یا میرے پاس پیسہ ہے. اور دوسری چیز یہ فرمائی، اور تم لوگ اس کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو یہاں پہ بھی فرما دیا ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی رساں ہے. اسی کے حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا اور خرچ کرے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر روز کی بات ہے. ان کا کیا معاملہ ہے؟ ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، یہ بندہ جو خرچ کر رہا ہے اے اللہ اس کو اور دے. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اے اللہ اس کا مال برباد کر دے، اس کا مال تلف کر دے، برباد کر دے. اس طرح یہ فرشتے ہر روز اترتے ہیں اور ہر خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اور دے، اور دے، اس کو مالا مال کر دے. اور جو کنجوس صرف اپنی جیب کا ہی ہے بلکہ اپنی تجوری میں جمع کر رہا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں فرشتے کہ اللہ اس کا سارا مال برباد کر دے، مال ضائع کر دے، اے اللہ اس کو کچھ نہ رہے اس کے پاس. تو یہ دیکھیے، یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ ہے اس کا رزق دینے والا اور اس کو اور دینے والا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے میرے رب تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تجھی سے ہمارا تعلق ہے، ان سے نہیں، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے. تو فرشتوں کو خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا کہ یہ جاہلیت میں سمجھتے تھے یہ فرشتے جو ہیں ہمارے کام آئیں گے. فرشتوں کے بھی بت بنا رکھے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی بھی ہیں، ہم جو ان کے یہ خدمت کر رہے ہیں تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ سے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یہ کیا تم نے اس کے لوگوں کو بلایا تھا؟ تو فرمائیں کہ نہیں اللہ ایسا نہیں تھا، ہم نے ایسا نہیں کہا،
بلکہ یہ تو لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کو انہوں نے قبضے میں کر رکھا تھا، جنوں کے ذریعے سے لوگوں میں فساد پھیلاتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ پس اس دن تم میں سے کوئی کسی کے نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھے گا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اب چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب یہ آگ کا عذاب ہے تمہارا مقدر۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صحیح آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی تمہیں صرف ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ آیتیں اللہ پر افطرا پردازی کے سوا کچھ نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے پاس حق آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 اعتراضات ان کے بیان کر دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے روکنا چاہتا ہے جو بڑا پاک ہے، بڑا ہی مقدس ہے، تو اس کے راستے سے تم ہٹ گئے تو گئے تم۔ یہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری خاندانی روایات ہیں ہماری، ورنہ اگر یہ نہ کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، کٹتی تو پھر بھی نہیں ہے لیکن ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ ہے آباء و اجداد کی وہ چلی آ رہی ہے خاندانی روایتیں۔ بھائی خاندان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنو نا، اس کو مانو۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے، اب رمضان کے بعد پھر وہ شروع ہوگا ایک طوفان شادی بیاہ کا، تو اس میں کیا ہوگا؟ جی خاندانی روایتیں، خاندان یہ کہتا ہے، ہماری قبائلی روایتیں۔ تو یہ سب وہی ہے آباء و اجداد کی، جسے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں دیکھو اندھے مت بن جاؤ کہ آباء و اجداد کی باتیں چل رہی جی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ناک کٹے گی، کان کٹیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور دوسری بات کیا کہی کہ یہ جھوٹا ہے، اپنے پاس سے بنا کر لے آیا ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ جادو ہے۔ یہ تمام چیزیں جو فرمائے کہ یہ لوگ کس طرح رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں، قرآن کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو فرمایا دیا اور ہم نے انہیں نہ ایسی کتابیں دی تھی جنہیں وہ پڑھتے تھے، نہ اپنے آپ سے پہلے ان کے پاس اپنا کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تھا، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی اہل مکہ کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ میں نے انہیں کیسی سزا دی۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، جو پچھلی قومیں تھیں ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ چیزیں جی تو اس کا عشر عشیر بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو کیا ہے؟ صرف بکری اور اونٹنی اور گائے کا دودھ ہے، بس کھجوریں کھانی، اور کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ ان کے پاس دیکھو کہ کیا کچھ نہیں تھا۔ قوم سمود، قوم عاد، آج تک ان کی وہ چیزیں موجود ہیں جو انہوں نے بنائی تھی پہاڑوں میں، اور جو انہوں نے چیزیں تیار کی تھی، کوئی سائنس تھی ان کے پاس۔ تو تم تو کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کا دیکھو پھر حشر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو پھر بخشا نہیں ہے کہ کس طرح ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کو ختم کر دیا، کوئی نہیں بچا۔ ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی ان کو نہیں بچا سکی۔ تو تم بیچارے کیا ہو؟ کیا پدی یا پدی کا شوربہ؟ وہیں پہ ختم ہو جاؤ گے، ایک ہی دھچکا لگے گا، سب ختم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے کتنا زبردست ہوتا ہے۔ ارے میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کی خاطر دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو، پھر غور کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھ رہنے والے پیغمبر کو جنون لاحق نہیں ہے، وہ تو شدید عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ تو یہی ان کے اس اعتراضات کا جواب دیا کہ اگر باقی تم کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ پاگل ہیں، مجنون ہیں، تو ذرا سوچو، پھر بیٹھو، غور کرو، دو دو مل کے بیٹھ جاؤ، سر جوڑ کے ایک ایک بیٹھ جاؤ، پھر دیکھو کہ پاگل کیا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں کون سی خصوصیت ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس بندے میں کہ یہ نعوذ باللہ پاگل ہے؟ تو اسی لیے ان کو کہا کہ وہ تو ایک شدید عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، اسی لیے تم اس کو یہ کہہ رہے ہو۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اگر تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے وہ تم کو ہی دیتا ہوں، میرا اجر تو مجھے صرف اللہ سے چاہیے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ تم جو مجھے تانے دیتے ہو، کیا میں تمہارا نوکر ہوں؟ تمہارا تنخواہ لیتا ہوں؟ اگر لیتا ہوں تو لے لو، واپس کر دیا، لے لو تم، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے، حق کو باطل پر دے مارتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور اب باطل اب نہیں آئے گا اور نہ اپنے آپ کو دہرائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا خمیازہ میں بھگتوں گا، اور اگر میں راہ راست پر گامزن ہوں تو یہ اس قرآن کی بدولت ہے جسے میرا رب بذریعہ وہی مجھ تک بھیجتا ہے، اور بے شک خوب سننے والا بڑا قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب ہدایت، سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو لہذا آپ انہی کو یہ وہی بیان کرتے رہیے، قرآن سناتے رہیے، اور کاش آپ اس منظر کا مشاہدہ کرتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پھر بھاگ نہیں پائیں گے اور نزدیک ہی جگہ سے پکڑے جائیں گے، اللہ ان کو جانے نہیں دے گا، اور وہ لوگ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے اتنی دور سے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہوگا۔ اب وہاں پہنچ کر کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں، قرآن میں، کہ وہاں پہنچ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اس لیے کہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ ایمان بالشہود ہے، آنکھوں سے دیکھ کے اب کہہ رہے ہیں جی ہم ایمان لے آئے، تو لہذا یہ ایمان نہیں ہوتا، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ایمان بالغیب وہ ہے جو دنیا میں ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے نہ قیامت کو دیکھا، نہ جنت نہ جہنم کو دیکھا، پھر بھی وہ ایمان لائے، وہ ہے مومن۔ یہ کون ہے؟ ان کا ایمان کوئی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کر دیا تھا، اور دور دور سے اندیکھی خبریں ہانکتے رہتے تھے، اور ان کے درمیان اور ان کی خواہش ایمان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے قبل انہی لوگوں کے ساتھ، انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ بہت ہی گہرے شک میں مبتلا تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ان کی لیے وہ ایمان کا دروازہ ہی بند، نہ ایمان ہے نہ اور کوئی چیز ہے، سارے راستے بھی بند ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آئیے پھر سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر بھی مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور ایسے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنے مخلوقات کی تخلیق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ان کے اللہ نے کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، جس طرح چاہے بنا دے۔ اور معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے بنا دے، یزید فی الخلق ما یشاء، جو فرمایا ہے یہ اپنی تخلیق میں، اپنی مخلوقات میں جس طرح چاہے اضافہ کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو لہذا یہی بتانے کے لیے کہ اس کی قدرت کتنی بے پایاں ہے، بے انتہا ہے، کوئی چیز کسی اس میں نہیں کہا جا سکتا کہ ناممکن ہے، نہیں، اللہ کے ہاں ہر چیز ممکن ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تمہاری عقل کہاں کھو گئی، کہاں مت ماری گئی؟ اور اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء جھٹلائے گئے تھے، اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جاتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ انسان تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور آپ اللہ سے روتے تھے، رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ میری امت کے لوگ سارے جہنمی ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں، اس لیے کہ پہلے بھی ہو چکا، یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، آپ سے پچھلی قومیں ہیں ان کے لیے یہی حشر ہوگا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اسی میں تم مگن ہو جاؤ کہ دنیا ہی دنیا، اور شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اصل پھر دھوکہ کہاں سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، کہ وہ دھوکہ دیتا ہے کہ بس کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا،
تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہے گا تو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے فرمائیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تو تم بھی اس سے دشمنی رکھو. وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہی اس لیے ہے تاکہ سب اہل جہنم میں سے ہو جائیں. یہی فرمائیں کہ یہ تمہارا دشمن. اب ظاہر ہے کہ دشمن سے دوستی کون کرے گا؟ اب ایک کو پتا ہے کہ یہ سانپ، یہ اژدہا اس کا کام کر ڈالیں، ابھی کیوں کریں، بڈھے ہو جائیں گے، مرنے والے ہوں گے تو کر لیں گے، پھر دیکھی جائے گی. یہ سب شیطانی وسوسے، شیطان کے وسوسے یہی ہوتے ہیں کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی تم اعتکاف میں کیوں بیٹھ گئے، تم بڈھے ہو گئے ہو، یہ بڈھوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، تم جوانوں کے لیے کہاں سے آ گئے؟ تم نماز پڑھنے لگے، تم نے داڑھی رکھ لی، تم نے ابھی کیوں کیا، ابھی یہ اتنی ضرورت نہیں تھی. تو یہ شیطان ہے جو اس قسم کے وسوسے ڈال کے بے چین رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کو دشمن بنا کے رکھو، دوست بنا کے مت رکھو. اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، تو کسی دن تمہیں ڈس لے گا، پھر وہ بھاگ جائے گا، پھر تم بھکتتے رہو گے. اور اس کے ساتھ اس کا پورا گروہ ہے، پوری فوج ہے جو اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. تو اب بتاؤ کہ تم کہاں جاؤ گے؟ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اللہ کی مغفرت بہت بڑا اجر ہے. کیا جس شخص کی بدعمالیاں اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کی یہ صفت نہ ہو؟ پس بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بس آپ ان کے حال پر افسوس کر کے اپنی جان نہ دے دیجئے، بے شک اللہ ان کے کارناموں کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرمان اور نافرمان، جو فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے، بتا دیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے کہ جو فرما بردار ہے وہ پوری طرح اللہ کی بات کو سنتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے، تو وہ ہے. لیکن جو ایسا نہیں ہے تو وہ تو نافرمان شخص ہے، اسی کے لیے پھر وہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں جسے ہم مردہ علاقے تک لے جاتے ہیں، اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتے ہیں. اسی طرح انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ عقلی دلیل دے دی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وہ بارش برساتا ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کر دے گا. یہ اس کا کام ہوگا، تمہاری موت کے بعد تمہاری دوبارہ پھر زندہ کر دے گا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم رہے کہ ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، سب اس کے ہاتھ میں ہے. کسی طرح کوئی ٹھاٹ باٹ کرنے سے، شاندار گاڑیوں میں، شاندار محلات میں رہنے سے عزت نہیں ملتی. عزت ملتی ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، وہ اس کو عزت ملتی ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ جو عزت چاہتا ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے جھکے، تواضع و انکساری کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کو اونچا کریں گے اور اونچا کریں گے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اسی تک پہنچتی ہیں اور نیک عمل انہیں بلندی کی طرف لے جاتا ہے. سارے عمل سب اللہ کی طرف، سب اوپر جا رہے ہیں. اور جو لوگ بری باتیں پھیلانے کے لیے سازش کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اور ان کی سازش بالآخر ناکام ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑا بنایا میاں بیوی. کسی عورت کو نہ کوئی حمل قرار پاتا ہے، نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اسے اس کا علم ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، مگر یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے. بے شک یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، پہلی مرتبہ تم نہیں تھے اس دنیا میں، عدم تھا، تو اللہ نے وجود دیا، تم زندہ ہو گئے، تو اب بھی کر سکتا ہے دوبارہ. تو یہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ کون بچہ اس وقت ماں کے رحم میں ہے، کون پیدا ہو گیا ہے، کون مر گیا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی صناعی کی مثال دی ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور دونوں دریا برابر نہیں ہے. یہ میٹھا
پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہے، یہ کھارا پانی تلخ، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو، دونوں سمندروں سے، دونوں میں مزے لیتے ہو۔ میٹھے پانی کی ہو مچھلی تب بھی کھاتے ہیں، کھارے پانی کی مچھلی ہو تب بھی کھاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ نہیں پھینک دو یہ بیکار ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کہ دونوں میں سے مچھلی مل رہی ہے اور آپ کھا رہے ہیں اس کو، اور تازہ گوشت، تازہ مچھلی۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ باسی مچھلی جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی پھر وہ اس قابل نہیں رہتی، تو تازہ گوشت کھانے کی ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہو؟ ہر ایک سے تم تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو، زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی عظیم قدرت کہ یہ سب کچھ اس نے تمہیں سمندر سے دیا ہے، اس پانی سے دیا ہے، چاہے وہ میٹھا ہو چاہے وہ کھارا ہو، تمہیں کیا کچھ مل رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، اور جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس نے آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع بنا رکھا ہے، ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلتا رہتا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں کھجور میں سے ہی، تو ایک یہ بھی ہے قطمیر، اور قطمیر کہتے ہیں کہ آپ کھجور کو کھولیں، کھجور میں جو گٹلی ہے، گٹلی کے اوپر جو جھلی ہے وہ قطمیر ہے۔ تو فرمایا کہ اس قطمیر جو بالکل باریک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حق نہیں دیا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ان سے کہا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان سے کہا جائے یہ ذرا قطمیر بنا کے دکھاؤ تو نہیں بنا سکتے، اتنی وہ باریک جھلی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس گٹھلی کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جب ان کے پاس اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، اتنی ذرا سی چیز کہی گئی ہے، اتنی باریک چیز جب یہ نہیں بنا سکتے تو وہ کس کام کے؟ کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ اگر تم انہیں پکارو گے تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، نہیں سن سکتے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، کیا کر لیں گے تمہارا وہ؟ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور قیامت کے دن صاحب کہنے نہیں ہمیں نہیں پتا کون تھا، کون شرک کرتا تھا ہمارے ساتھ، تیرے ساتھ، ہمیں نہیں پتا، اور تمہیں اس کے مانند کوئی خبر نہیں دے سکتا جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اے لوگو تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بڑا بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کا قدرت کا کارنامہ کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سب کو نیست و نابود کر دے اور ایک نئی قوم پیدا کر دے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر اپنے بوجھ تلے دبی ہوئی کوئی جان اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گی تو اس بوجھ کا کوئی حصہ بھی اس کی طرف سے اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یعنی نہ باپ اپنے چاہے بیٹوں کو آواز دیتا رہے کہ آؤ میرے ساتھ میرا بوجھ اٹھا لو، نہیں، بیٹے کہیں کہ ابا جی تسی چک لو، نہیں اٹھا سکتے، بیوی کہے شوہر سے کہ تھوڑا سا وزن تم اٹھا لو، نہیں، یا شوہر بیوی سے کہے، نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، چاہے پکارتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ تو یہی فرمایا ہے کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور آپ کے ڈرانے سے صرف وہی لوگ مستفید ہوں گے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ یہی تو غیب کا علم ہے کہ وہ غیب کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ انہیں اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کی جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، اس کے باوجود وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یخشون ربہم بالغیب، غیب کے ذریعے سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو پاک بناتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، پاکیزگی کا فائدہ تمہیں خود ملے گا، اور اللہ کی طرف ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر بتایا 4 آیتوں میں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، یہی کافر اور مسلم. نہ تاریکی اور روشنی، نہ سایہ اور دھوپ، نہ زندہ اور مردہ، لوگ برابر ہیں. یہ چاروں چیزیں جو کوئی کسی کی برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہی تو فرق ہے مومن میں اور کافر میں، حق میں اور باطل میں. تو لہذا یہ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ یہ جو مردہ ہیں، مردہ دل ہیں، ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں. اور جو قبروں میں دفن ہیں ان کو آپ کیسے سنائیں گے؟ ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے. تو یہاں پر جو اختلاف پایا جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ نہیں مردے سنتے ہیں، تو یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے جب بدر کے جو کفار کو ڈالا تھا اس گڑھے میں، تو پھر آپ نے ان سے کہا تھا، آپ نام لے لے کے ایک ایک بندے کو پکار کے کہا تھا کہ تمہیں تمہارا وہ مل گیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں، یہ مردہ لاشیں ہیں، ان سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اور اسی طرح وہ بھی آتی ہے حدیث کہ جب وہ قبرستان میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ مردہ کا ان کے چلنے والوں کی چاپ سنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ یہاں تو منع فرمایا ہے کہ نہیں سنتا، آپ نہیں سنا سکتے، اور یہاں پہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سنایا جا سکتا جسے قرآن میں ہے، لیکن جسے اللہ سنانا چاہے وہ سن سکتا ہے. بس یہ ہے. ان بدر میں جو وہ کافر جو جن کی وہ لاشیں پڑی تھیں ان کو اللہ نے سنایا تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی اس مردے کو سناتا ہے، قدموں کی چاپ سن کے وہ جب جا رہے ہوتے ہیں اس کے تمام لوگ تو وہ سنتا ہے. یہ اللہ نے سنایا ہے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جو قوم بھی اس دنیا میں گزر چکی ہے اس کے پاس ایک ڈرانے والا ضرور آیا تھا. یہی تو اتمام حجت ہے. اور اگر کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں، صحیفے، روشن کتاب لے کر آئے تھے. کیا کچھ نہیں لے کر آئے تھے، سب چیزیں ان کے لیے اللہ نے بھیجی تھی، کوئی چیز ان کے پاس کمی نہیں تھی، سب کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، پھر ان کو سب کو پکڑ لیا. مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں. فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے بارش بھیجتا ہے، پھر ہم اس کے ذریعے بہت سے پھل پیدا کرتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں مختلف رنگ کی سفید، کہ کس طرح یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کی پیدا کردہ ہیں. اور یہ بھی فرما دیا اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما، کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا صرف عالم ہو سکتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ تجارت کی بے شک وہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیا کچھ نہیں دے سکتا. کہ لیکن شرط یہ ہے تلاوت کریں، نماز قائم کریں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر دکھا کر جیسا بھی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پھر دیکھیں کہ وہ جو تجارت کرتے ہیں تو یہ تجارت نفع والی ہے، نقصان نہیں ہوگا، گھاٹے والی نہیں ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے. یہ وہ تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے تاکہ وہ ان کا پورا پورا بدلہ دے، اور وہ اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا. بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور اطاعت و بندگی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو کتاب ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دی ہے وہ برحق ہے. اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی اس کی تصدیق کرتی ہے.
بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے، انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا، تو ان میں سے بعض نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بعض نے اعتدال کی راہ اختیار کی، بعض نے اللہ کی توفیق سے نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کی۔ یہی در حقیقت اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 طبقوں میں تقسیم کر دیا، 3 کیٹیگریز ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے جس نے عمل میں کوتاہی کی، بعض گناہ بھی کیے، ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ بھی ہو۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ واجبات ادا کیے، محرمات سے اجتناب کیا، لیکن بعض مکروہات کر دیے، بعض مستحبات کی ادائیگی میں سستی کی، وہ ہیں۔ تیسرے کون ہیں؟ انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے فرائض نوافل بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہر طرح کے کبائر صغائر سے اجتناب کیا۔ تو تینوں کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کون کون ہیں، کہ ظالم لنفسہ، یہ ہے وہ لوگ جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، منہم مقتصد، دونوں چیزیں ہیں، منہم سابق بالخیرات، آگے جا رہے ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ سب کے لیے کہہ دیا ذالک هو الفضل الکبیر، اور اس سے پہلے بھی یہی کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پہلے تو ان کو کہہ دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، پھر بتایا کہ ان میں سے 3 کیٹیگریز ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس میں ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ظالموں میں سے ہیں، مقتصدوں میں سے ہیں، سابقوں میں سے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ لوگ جنات عدن میں داخل ہوں گے جہاں انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ لوگ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا، اطاعت و بندگی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو خاص طور پہ جو سابقون ہیں ان کے لیے کیا کچھ نہیں دے گا، اس کا دیکھیے اس نے کتنا بڑا احسان کیا جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اور پھر اللہ کے بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس جنت میں جگہ دی جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، یہاں تو مزے ہی مزے ہیں، ہر قسم کی عیاشی ہی عیاشی ہے۔ اور اہل کفر کے لیے جہنم کی آگ ہے، یہ ہے وہ لوگ، نہ انہیں ختم ہی کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ہے ناشکرے جو شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کا، کہ دیکھ لیجئے نہ موت آئے گی، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، نہ اور کوئی سفارشی ملے گا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، بلکہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ اور وہ لوگ اس میں چیخیں ماریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، جو ہم پہلے کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ کتنا بڑا عرصہ دیا تھا تمہیں، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس تو ہماری طرف سے ڈرانے والا ایک رسول بھی آیا تھا، تو اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظالموں کی کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اب چیخو چلاؤ رو، جو مرضی کرنا ہے کرو، تمہیں ہم نے موقع دیا تھا، یہ مت کہو کہ تمہیں موقع نہیں ملا تھا، نہیں، تمہیں کتنی لمبی عمر دی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، کتنی بڑی عمر دی تھی، اور اس میں اتنا موقع ہوتا ہے کہ تم کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو، کچھ حاصل کر لو، لیکن تم نہیں کرتے، تو اب تمہارا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ اسی لیے پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، بے شک وہ سینوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے، پس جو شخص کفر کرے گا اس کا وبال اسی کے سر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے غیظ و غضب کے سوا اور کسی چیز کو نہیں بڑھاتا، اور کافروں کا کفر نقصان اور خسارے کے سوا اور کسی چیز کو نہیں بڑھاتا۔ تو یہی کفر ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور ان کا خسارہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اے میرے نبی آپ مشرکوں سے پوچھئے کیا تم نے اپنے ان دیوتاؤں کے بارے میں کبھی غور کیا؟ پوچھا ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے،
کوئی ہے ان کی کوئی تخلیق؟ یا آسمانوں کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ ان کی کوئی شراکت ہے؟ اللہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس میں ان کے شرک کے لیے کوئی دلیل موجود ہو؟ تو کس سے اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو بتاؤ۔ زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا انہوں نے؟ دکھائیں ہمیں، کون سا جزیرہ ہے، کون سی زمین ہے، کوئی حصہ ہے بتائیں۔ یا آسمان میں کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ اللہ کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہم بھی تھوڑا سا ہاتھ دے دیتے ہیں۔ یا تیسری چیز، تمہارے پاس کوئی کتاب دی ہے جس میں شرک کے لیے کوئی دلیل موجود ہو؟ یعنی تم شرک کرتے ہو کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد ہے تمہارے پاس؟ اسی لیے فرما دیا بلکہ یہ لوگ، ظالم لوگ، ایک دوسرے سے صرف دھوکہ اور فریب کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو گرنے سے تھام رکھا ہے، اگر وہ دونوں گر جائیں تو اس کے سوا کوئی انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ وہ بے شک بڑا بردبار، معاف کرنے والا ہے۔ کہ تمہارے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس آسمان اور زمین کو تھام سکے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور کفار قریش اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آئے گا تو وہ ہر ایک قوم سے زیادہ راہ راست پر چلنے والے ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آیا اس کی آمد نے ان کو فرار اور نفرت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اور ایسا انہوں نے زمین میں اپنے کبر و غرور اور بری سازشوں کی وجہ سے کیا، حالانکہ بری سازش ہمیشہ سازشیوں کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ بس کیا یہ لوگ اقوام گزشتہ کے مانند عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے طریقے کو ٹلنے والا پائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ کہ اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کبھی تبدیل ہوگا ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کا طریقہ کوئی ٹل جائے، ختم ہو جائے، ہل جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اولم یسیروا فی الارض، لوگ وہ تو بے شک ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر بھی وہ ہمیں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں کے حوالے سے، اور اس کی قسم کھا کے کہا اغلالا فہی الی الارض، اس لیے اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہی مشرکین قریش کا معاملہ ہے، کس طرح ان کا معاملہ ہوگا انکار حق کے بعد، کہ وہ لوگ جب قیامت کے دن وہاں پہنچیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر ان کی گردنوں سے باندھ دی جائے گی، اور ان کی ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے گردنوں میں اس طرح اٹک گئے ہوں گے کہ ان کا سر بالکل اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوگا، وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے ہیں، نہ ادھر آدھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ نے ان کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اور فرمائے کہ آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے ان کے لیے برابر ہے۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کا ڈرانا اسی کے لیے مفید ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور رحمان کو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، بس آپ اسے گناہوں کی معافی اور بہت ہی عمدہ اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ ہے وہ لوگ جو اس ایمان لاتے ہیں، جو قرآن سے سیکھیں گے، جو اللہ پر غیب کا ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے، ہم ان تمام اعمال کو لکھ بھیجتے ہیں اور ان آثار کو بھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو روشن کتاب لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور ان کے اعمال کو بھی لکھ رکھا ہے، جو بھی اعمال آگے بھیجتے ہیں سب ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اپنی لوح محفوظ میں، روشن کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے اس میں مندرج ہے۔ اور اے نبی آپ انہیں بطور مثال بستی والوں کا قصہ سنا دیجیے جب ان کے پاس رسول آئے۔ تو یہ کون سی بستی تھی؟ بعض نے کہا کہ یہ انطاکیہ کی بستی تھی، بہرحال مفسرین کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف وہ عبرت کی باتیں بتا دی جو کہ اصل چیز ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے ان کے پاس پہلے 2 رسول بھیجے تو انہیں دونوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، نہیں مانے۔ پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تقویت پہنچائی تو تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہماری بات سنو۔ تو انہوں نے کہا بستی والوں نے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو
اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم تو نرے جھوٹے ہو. صاف انکار کر دیا. تو رسول نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری تو پوری وضاحت کے ساتھ پیغام پہنچا دینا تھا. ہم نے تو اپنا کام کر دیا, اب تم نہیں مانتے تو یہ اب اللہ تمہارے ساتھ نمٹے گا. ہم نے اپنا کام کر دیا. تو لوگوں نے کہا تمہارا آنا ہمارے لیے منحوس ثابت ہوا, یعنی تم بڑے منحوس قسم کے لوگ ہو, بدشگونی. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, مار دیں گے اور ہماری جانب سے تمہیں دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا. تو رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نحوست کی بات ہے, بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو. اور اطراف شہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا ہے میری قوم کے لوگوں, تمہیں رسولوں کی پیروی کرو, مان لو, سن لو ان کی باتیں, ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنے کام کی اجرت نہیں مانگتے ہیں اور وہ سیدھی راہ پر ہیں. تو یہ مرد صالح کون تھا؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ حبیب ابن موسیٰ النجار, یہ تھا نیک بندہ جو دیکھا کہ اس نے یہ بستی والے نہیں مان رہے, 2 نہیں 3 رسول آ چکے ہیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, سن لو ان کی بات, مان لو. اور پھر اس نے مزید کہا اسی مرد مومن نے, اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے, اور اگر میں ایسا کروں گا تو سری گمراہی میں پڑ جاؤں گا. بس سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں. تو یہ مرد مومن یہ کس طرح دین کی دعوت دے رہا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں. اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ کس سبب سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے معزز بندوں میں شامل کر دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز کہ وہ جو ایمان لایا تھا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اپنے معزز بندوں میں شامل کر لیا. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری تھی, اور نہ ہمیں فوج اتارنے کی ضرورت تھی, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. وہ تو صرف ایک چیخ تھی جس کے سبب وہ لوگ فوراً بجھ گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. ایک چیخ ہی سارا مسئلہ ان کا تمام ہو گیا, سب آنن فانن سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو یہ ہے اللہ کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نافرمانوں کو بھی کس طرح ختم کر دیتا ہے. افسوس ہے ایسے بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. کیا انہیں دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اب بھی کبھی ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے, اور سب قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے, اور ان کے لیے نشانی مردہ زمین ہے. یہی عقیدہ باس بعد الموت کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے اسے زندہ کیا, اس سے اناج نکالا جسے لوگ کھاتے ہیں, اور ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے, اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں, اور ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے انہیں نہیں بنایا ہے تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اس کو مانتے نہیں ہیں. پاک ہے وہ ذات جسے تمام جوڑے پیدا کیے ہیں ایسی چیزوں کے جنہیں زمین اگاتی ہے اور جو خود ان کے جنس کے ہیں, اور ان چیزوں کی بھی جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں. اور مزید نشانیاں بتائیں, اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. ہم اس سے دن کو الگ کر دیتے ہیں, بس لوگ وہ تاریکی میں گر جاتے ہیں, اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے. یہ نظام اس اللہ کا بنایا ہوا ہے جو بڑا زبردست سب کچھ جاننے والا ہے. اور مہتاب کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں جن سے وہ گزرتا ہے, یہاں تک کہ آخر میں وہ کھجور کی قدیم پتلی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے. نہ آفتاب کے لیے ممکن ہے کہ وہ مہتاب کو جانے, نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے, اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات کہ کس طرح یہ آفتاب صبح شام دن رات چل رہا, آ رہا ہے, جا رہا ہے, اور اس میں ہر وقت میں کہیں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوتی, کبھی لیٹ نہیں ہوتا اپنے وقت سے,
جو اس کا وقت مقرر ہے اس وقت پہ ضرور نکلے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. جو وقت غروب ہے اس پہ ضرور غروب ہوگا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اور اسی طرح چاند کا معاملہ ہے, اللہ نے اس کی بھی منزلیں مقرر کر دی, انہی منزلوں کے ساتھ چلتا ہے. کبھی پتلا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, 14ویں تاریخ کو بدر کامل بن جاتا ہے, پھر چھوٹا ہوتا ہے, ہوتے ہوتے بالکل باریک سی ایک ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ کی پیداوار ہے, اللہ کی تخلیق ہے, اس نے پیدا کیا ہے, اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی میں مداخلت نہیں کرتا. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اور یہ کشتی کون سی تھی؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی, جس میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اور پہنچایا, پھر یہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے. اور ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی دوسری چیزیں پیدا کی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کی تخلیق. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں, پس نہ کوئی ان کی فریاد کے لیے پہنچنے والا ہو اور نہ ان کی جان چھڑائی جائے, سوائے اس کے کہ ہماری رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے, اور ہم ایک ہی وقت مقرر تک انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ جو چاہے کر لے, چاہے تو ڈبو دے ان کو تو کوئی چیخنے والا بھی نہیں رہے گا, سب ڈوب جائیں گے, چاہے تو بچا دے, یہ اس کا معاملہ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے آنے والا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تو وہ دھیان ہی نہیں دیتے, سنتے ہی نہیں ہیں. اور جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو, تو اہل کفر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو ضرور کھلاتا, تم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہو. تو یہ دیکھیے ان کا اعتراض کہ اللہ جس کو نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کون ہیں اس کو کھلانے والے. یہ ان کی وہ عجیب سی منطق ہے, عجیب سی وہ دلیل ہے کہ ہم کیا کریں, اللہ ہی نہیں کھلا رہا, بھوکا مار رہا, مارتا رہے, ہم کیوں کھلائیں اس کو. تو یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سب اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اگر ایک بھوکا ہے تو یہ دوسرے لوگ جن کے پاس ہے کیا کچھ اس کو کھلائیں گے یا پلائیں گے یا نہیں پلائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں کھلانا چاہتا, نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ انتظام تمہارے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو, تو اہل کفر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو ضرور کھلاتا, تم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہو. اور کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا, کب آئے گی قیامت. یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس کے بعد نہ کوئی وصیت کر پائیں گے, نہ ہی اپنے گھر کو واپس لوٹ جا سکیں گے. لیکن اللہ کا فیصلہ آ جائے گا, حکم آ جائے گا, سب کے سب مارے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور سور پھونکا جائے گا. پھر لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چل پڑیں گے, کہیں گے آئے ہماری بربادی, ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا ہے, رحمان نے تو اسی کا وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. تو یہ ہے ان لوگوں کا, جب وہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ سارا مسئلہ ہوگا. شدت ہولناکی سے وہ لوگ سب کچھ اس طرح بھول چکے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اسی لیے وہ یہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا, کس نے ہمیں یہاں سے جگا دیا, کس نے ہمیں اٹھا دیا. لیکن جو مومن ہے وہی کہیں گے یہ تو ہمارے رب کا وعدہ تھا کہ اس نے ہمیں زندہ کرنا تھا, اس نے ہمیں زندہ کیا ہے. تو فرمایا وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی, اس کے بعد تمام لوگ ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. بس اس دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا, اور تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, بے شک اس دن جنت والے ایک خوشکن مشغلے کے ذریعے اپنا دل بہلائیں گے. وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, انہیں وہاں پھل ملیں گے اور ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے اللہ کا ہمارے لیے وعدہ کہ جو چاہو گے ملے گا.
ہر چیز تمہیں دی جائے گی، اور انہیں ان کے بے حد مہربان رب کی طرف سے سلام پہنچایا جائے گا۔ اور دوسرے لوگ ان کے بارے میں فرمایا، اور اے مجرموں، آج تم لوگ اہل جنت سے الگ ہو جاؤ، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ وہ بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، جب ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے اس وقت سے وعدہ لیا ہوا ہے، اور اس نے تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تم اس میں اپنے کافرانہ اعمال کی بدولت داخل ہو جاؤ۔ اس طرح یہ سب وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھے تو کیسے دیکھ پائیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں میں ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہ نہ آگے بڑھ پائیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دن کا، قیامت کا، کہ وہاں پر اگر کوئی انکار کرے گا تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھوں، پاؤں، حتیٰ کہ اس کی کھال کو قوت گویائی دے دی جائے گی کہ اب بولو، بتاؤ اس کے کرتوت۔ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، اور ہر جسم کا ہر عضو بولے گا، حتیٰ کہ اس کی کھال بھی جواب دے گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی لیے وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو کہیں گے ہاں، انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، آج جیسے ہر چیز کو دی ہے ہمیں بھی زبان دی ہے، ہم بھی بولیں گے، ہم بھی بتائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کا سسٹم اس دن، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہاں پہ اس دنیا میں بھی ان کی آنکھیں ہی ختم کر دیں تو وہ چل کیسے سکیں گے، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں تو نہ آگے جا پائیں گے نہ پیچھے۔ اور ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائشی صلاحیتوں کو الٹ دیتے ہیں، کیا لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ذرا سوچیں، غور فکر کریں کہ بڑھاپا جب اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ننکسہ فی الخلق، پیدائشی حالات کس طرح اس کے پلٹ جاتے ہیں کہ بالکل وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل انہی کی طرح وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ یہی تو اللہ نے پلٹ دیا، اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری ان کے لیے مناسب ہے، یہ کتاب صرف نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے، تاکہ وہ زندوں کو ڈرائیں اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جن چیزوں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے انہی میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں جن کے وہ مالک بنے پھرتے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے، پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں، بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں دوسرے منافع اور پینے والی چیزیں ہیں، کیا پھر بھی وہ شکر گزار نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ کی نعمتیں، یہ جانور، یہ مویشی، ان کا دودھ ہے، ان پہ سواری ہے، ان کا گوشت ہے، ان کا چمڑا ہے، ان کے بال ہیں، ان کے اون ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ معبودان باطل ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مشرکین خود ہی ان کے لیے بطور لشکر حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ بنا دیں، ہم ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور جن کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں انسان کے بارے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کیا ہے۔ کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اب جھگڑتا ہے ہم سے اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو گل سڑ جانے کے بعد کون زندہ کرے گا، کس طرح زندہ ہو جائیں گی؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے، کہ وہ اللہ جس نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی ہے جس سے تم اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے آدمی کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں وہ یقیناً قادر ہے، وہ بڑا پیدا کرنے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔
کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پیدا نہیں کرے گا؟ نہیں، وہ جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ پھر پیدا کرے گا۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے، کن تو ہو جاتی ہے فوراً۔ بس وہ ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ان کے جوابات جو اللہ نے دے دی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، مکی صورت ہے، 182 آیات ہے، تو جتنا بھی ممکن ہوا اتنی آیات ہم پڑھیں گے عصر کی اذان تک۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ ان فرشتوں کی قسم جو آسمانوں میں صف باندھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بادلوں کا زبردست ڈانٹ کے ذریعے ہانکتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک تم سب کا معبود صرف ایک ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، دنیا کے ان تمام مقامات کا رب ہے جہاں سے آفتاب نکلتا ہے۔ یہ سب اللہ کی وہ تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ ایک تو سب باندھے ہوئے، پھر وہ جو بادلوں کو زبردست ڈانٹ کے ذریعے ہانکتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی وہ تخلیق ہے، اللہ کی وہ مخلوقات ہیں فرشتوں کی صورت میں۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ رب کیا ہے، آسمان اور زمین کا رب ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا، انہیں ہر شریر شیطان سے آسمان دنیا کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ ستاروں سے جو اللہ کام لیتے ہیں، ایک تو زینت، دوسرا یہ ہے کہ وہ شیاطین کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ وہ یہ شیاطین عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں، ہر جانب سے انہیں آگ کے انگاروں سے مارا جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب جو آتے ہیں اور ان کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں دور بھگا دینے کے لیے، اور قیامت کے دن ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ مگر کوئی شیطان کوئی خبر اچک لے جاتا ہے تو دہکتا وہ انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے جہاں تک کہ اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا، پس ہے میرے نبی ذرا آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا ان کا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، یا ہماری ان مخلوقات کو جنہیں ہم پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ آپ تو ان کے انکار آخرت پر تعجب کرتے ہیں اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب اس کی یاد دلائی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ سب جادو کی باتیں ہیں۔ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، اور تم ذلیل و بے بس ہوگے، پس تو وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی کہ سب دیکھنے لگیں گے۔ یعنی تم تو یہ صرف یہی کہہ رہے ہو کہ کون کرے گا، کب کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً کرے گا، بس ایک چیخ کی آواز ہوگی اور اس تب تم سب مر جاؤ گے، سب ختم ہو جاؤ گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ یہ تو قیامت کا دن ہے، یہ تو فیصلے کا وہ دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ہم نواؤں کو، اور ان معبودوں کو جن کی یہ پرستش کرتے تھے سوائے اللہ کے، پھر انہیں جہنم کی راہ پہ ڈال دو، ان سب کو جہنم کی راہ پر۔ اور ذرا انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا، ٹھہرو ذرا، ان سے سوال جواب کیا جائے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج کے دن ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں تو کرتے رہے، ذرا آپ بھی کرو نا، ذرا ہاتھ ان کے بٹاؤ۔ بلکہ آج تو یہ لوگ گردن جھکائے کھڑے ہیں، اور ان کے بعض کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے تم ہمیں بھلائی اور خیرخواہی کے نام سے بہکاتے تھے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ابھی سورہ فاطر میں یا سبا میں، تو وہی بات یہاں پہ بھی آئی کہ وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ سب تمہارا کیا درا، تم نے ہمیں پریشان کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے۔ بس اب ہمارے رب کی بات ہمارے رب نے ہمارے بارے میں پوری ہو گئی، اب ہم سب کو یقیناً عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔
ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، پس اس دن وہ تمام لوگ عذاب میں شریک ہوں گے۔ ہم بے شک مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے تھے ہم ایک باولے شاعر کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کی بات تو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو دین برحق لے کر آئے ہیں اور گزشتہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا ہے اور ہم تمہارے کیے کئی بندہ تمہیں دیا جائے گا سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی روزی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے، ان کا بھی تذکرہ ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا انواع و اقسام کے پھل، اس حال میں کہ وہ معزز مکرم ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں بہتی شراب کے جام پیش کیے جائیں گے، وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر چکرائے گا نہ ہی اس سے عقل ماری جائے گی۔ یہ دنیا کی شراب نہیں ہے، یہ تو عقل کو خبت کر دیتی ہے۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، وہ حوریں شتر مرغ کے چھپائے ہوئے انڈوں کے مانند نہایت خوبصورت ہوں گی، ان کے باز کی سے رخ کر کے ایک دوسرے سے بندے کو پوچھیں گے۔ اب دیکھیے جنت والے جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، آپس میں سوالات ہو رہے ہیں۔ کیا سوال ہو رہا ہے کہ ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک دوست تھا دنیا میں، کہتا تھا کہ کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو وہ تھا میرا دوست جو مانتا ہی نہیں تھا باس بادل موت کو۔ تو اب کیا کریں؟ تو وہ کہے گا کیا تم لوگ جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ چلو دیکھیں ذرا، جنت سے اب جہنم کا رابطہ وہ ہو رہا ہے۔ پس وہ جھانکے گا تو اسے بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ اب وہ اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے، تو اسے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، تو میرا دوست تھا تو تو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے ہلاک کرنے میں، لیکن میں نے تیری بات نہیں مانی تو اس لیے اب میں جنت میں ہوں اور تو جہنم میں جل رہا ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جنہیں جہنم میں ڈال دیا گیا تھا، تو میں بھی آج جہنم میں جل رہا ہوتا۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے پہلی موت کے جو آ چکی، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بے شک یہی عظیم کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھ لو کہ جو اس کا منکر ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اور پھر جہنمیوں کے لیے جو اللہ نے رکھ رکھا ہے ان کی بدبختیوں کے لیے کہ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کے درخت کی؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ درخت بنایا ہے وہ جو جہنم میں ہے، جہنم میں ہو رہا ہے۔ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، اس کا خوشہ شیاطین کے سروں کے مانند ہوتا ہے۔ اہل جہنم اسے کھائیں گے، یقیناً کھائیں گے، اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، پھر اس کھانے کے بعد انہیں پینے کو پیت ملا ہوا شدید گرم پانی ملے گا، پھر ان کا ٹھکانہ بہرحال جہنم ہوگا۔ تو یہ اللہ نے دکھا دیا ان لوگوں کے لیے کہ وہاں ایک زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، جس کی شاخیں آگ میں بھی لہلہاتی رہیں گی، وہ جلے گا نہیں، اور اس کا پھل شیطان کے سروں کے مانند بڑے بڑے اور قبیح المنظر، انتہائی بھیانک۔ اور جب یہ جہنمیوں کو بھوک لگے گی، بھوک سے تڑپیں گے، تو ان کو یہ زقوم کا درخت وہی پھل دے گا اور اس کو پھل کو کھانا پڑے گا، اور کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد جب وہی زقوم کا درخت ان کے پیٹ میں آگ لگا دے گا تو پھر وہ ناچار پانی مانگیں گے، اور جب پانی ملے گا تو وہی پیپ اور گندگی ملا ہوا گرم کھولتا ہوا پانی وہ ملے گا جو ان کی آنتوں کو بھی کاٹ دے گا۔ یہ ہے وہ اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ان باتوں کے نافرمان ہیں، سننے والے نہیں ہیں۔ بے شک مشرکین مکہ نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، تو یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں،
اور ان سے پہلے اقوام گزشتہ کے اکثر لوگ گمراہ ہوئے، ہم نے ان کے پاس ڈرانے والے انبیاء بھیجے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیا ہوا سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے بارے میں بتا دیا، ان لوگوں کے بارے میں، کہ جہنم میں ان کا کیا حشر ہوگا، جہنم میں کس طرح وہ یہ کھائیں گے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا، مریں گے نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو آیات آ رہی ہیں اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے ہی بات شروع ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد